بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ حالات کے اعتبار سے اکثر موضوع سخن آپ کے سامنے میرا رہتا ہے جس طرح ہم ہر نئے دن ہر نئی تاریخ میں ایک نئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے جس سے دل کو تھوڑا احساس پہنچتا ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور اس احساس کو ہم اپنے سینے میں دبا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ فتنوں کا یہ دور جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا کہ فتنے تمہارے اوپر، تمہارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، تمہارے گھروں پر ایسے پڑیں گے جیسے بارش کے قطرے پڑتے ہیں، بارش پڑتی ہے ایسے فتنے پڑیں گے، اور بچنا تمہارا ان فتنوں سے مشکل ہو جائے گا۔ نظروں کے سامنے ایسا ہی دور کہ جہاں معمولی سی بات میں ایک فتنہ برپا ہو جاتا ہے، معمولی سی چیز پر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خواہ اپنوں کا ہو یا دوسروں کا ہو، اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، اپنے کاروبار میں ہو یا کاروبار سے تعلق چیزوں سے ہو، ہر طرف آدمی کہیں نہ کہیں فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ روزانہ نئی خبریں آدمی سنتا ہے تو اسے اپنے ہمتوں کو، احساسات کو کمزور کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور وہ فتنوں کے اس دور میں جی رہا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اس کے پاس فتنے کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نے ہر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، ہر طریقے سے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کیا، ہر راستوں سے آگاہ کیا، ہر وقت سے آگاہ کیا، ہر زمانے سے آگاہ کیا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو، ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تمام فتنوں کا جو سد باب ہے، تمام فتنوں کا جو علاج ہے، جو دوا ہے، وہ اس چیز میں ہے جسے آقا مدنی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے فتنوں نے جنم لیا، اور امت مسلمہ بڑے نرغے میں آئی، بڑی پریشانیوں میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی حفاظت فرمائی، اور ہر طریقے سے اللہ کی طرف سے امت کے اوپر رحمتیں بھی آئی ہیں۔ جہاں زحمتوں کا دور آیا وہ سبق دینے کے لیے آیا، اور جہاں رحمت کا دور آیا وہاں اللہ کی طرف سے انعام دینے کا دور آیا۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، وہ صرف تمہارے ان اعمالوں کی بدولت آتی ہیں جو تم زمین پر رہ کر کر رہے ہو، جو تم نے کیا ہے، جو تمہارے اعمال ہیں، ان اعمالوں کا رزلٹ تمہیں دکھایا جاتا ہے، تمہارے سامنے کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، سبق حاصل کرو ان چیزوں سے، ان بدعمالیوں سے جن بدعمالیوں کے سبب انسان پریشان حال ہے۔
ان سے سبق حاصل کیا جائے اور اللہ کے بن کر کے زمین پر رہا جائے جس کا اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے بن کر کے رہیں گے۔ لیکن امت مسلمہ کو اگر دیکھا جائے جو حالات یہ ہیں، جسے تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، جس نے وعدہ کیا کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، اس نے اس وعدے کو بھلایا، اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کر لیا جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہر گناہ کی طرف دوڑ ہماری ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حق کیا ہیں اس سے نابلد ہیں، ناآشنا ہے، پہچانتے نہیں۔ بندوں کے حق کیا ہیں ان سے ناآشنا ہے، انہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہیں ہماری طرف سے، اور بندوں کے حق بھی ضائع کر رہے ہیں ہم۔ مسجد کا تعاون کرے بھائی، خاص طور سے ڈسپینسری کا بھی۔ اگر ہم اپنا گوشوارہ روز کا بنائیں تو ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، اور وہ گناہ بے باکی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، لیکن نماز کو چھوڑا جا رہا ہے اور اس کے اوپر احساس نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بے باکی۔ اس کے اوپر احساس نہیں کہ میری نماز چھوٹ گئی، یا میں نے اللہ کا کوئی حق مان لیا ہے، اور اس کے اوپر اڑیل رویہ رہنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ بندوں کے حقوق میں کسی کی زمین کو مار لیا ظلم کے طور پر، ظالم بن کر کے 1 انچ زمین کو مار لیا، یہ 1 فٹ زمین کو مار لیا، 1 بیگھہ زمین کو مار لیا، وہ اللہ کے یہاں ظلم کے طور پر لکھی جائے گی، اور اس کا احساس نہیں کہ یقیناً میں نے یہ ظلم کیا ہے۔ یہ جو بندے کا حق مارا ہو، زمین کے اعتبار سے مارا ہو، یا پیسہ مارا ہو، یا کوئی حق بندے کا میں نے مار لیا ہو، یا ماں باپ کے حقوق میں کمی کی ہو، یہ تمام وہ حرام چیزیں ہیں جو آج کی جا رہی ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے، اور اس کے اوپر وہ آدمی اڑیل ہے، اسے احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ کتنا بڑا گناہ میں نے کر رکھا ہے، اور اس کا رویہ وہی ہے جو صبح سے شام تک رہتا ہے، صبح سے شام تک رہتا ہے۔ یہ جو اڑیل رویہ ہے، جو احساسات ہیں، قرآن نے انہیں بیان کیا ہے کہ پہلی قوم جب ہم نے انہیں انعامات دیے، جب انہیں طرح طرح کی نعمتیں دی گئی، باغات دیے گئے، اور انہیں بہترین طریقے سے رہائش دی گئی، اچھے طریقے سے وہ کھانے دیے گئے ان کو، تو وہ تمام آرائش میں جب انہیں لت پت کر دیا گیا تو قرآن نے پھر اس قوم کا تذکرہ کیا۔ جب وہ ان آرائشوں میں آ کر کے، ان سکون میں آ کر کے، اور وہ اپنے آپ کو اتنے ملوث کر لیا کہ انہوں نے اللہ کو بھول گئے اور گناہوں میں دلدل میں پھنسنے لگے۔ ان میں سے ایک قوم تھی قوم سبا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ بہترین باغات دیے گئے ان کو، کھانے کی چیزیں دی گئی ان کو۔ یمن کے رہنے والے لوگ تھے، 12-13 ان کی بستیاں قرآن نے بیان کی کہ 12-13 بستیوں میں الگ الگ وہ لوگ رہا کرتے تھے، ان کی بستیوں پہ لوگ ناز کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اڑیل ہو گئے وہ اپنے گناہوں کے اوپر، ان کے اندر سے گناہ کے احساس ختم ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ جو چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی، پانی کے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، اللہ نے اسی میں سیند لگایا اور اس پانی کو انہی کے اوپر انڈیل دیا۔ وہ تمام کے تمام لوگ تہس و نہس ہو گئے، تمام کے تمام لوگ تہس و نہس ہو گئے۔ قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کے دیکھو، فنکاری کے ماہر لوگ تھے، لیکن جب اپنے گناہوں پر اڑیل ہو گئے تو اللہ نے ان لوگوں کو تہس و نہس کر دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ
جو زمین پر بھوچال آتا ہے، جو زمین پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیاں آ رہے ہیں، یا کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانیاں ہے، وہ کچھ نہیں سوائے تمہارے اعمالوں کے، سوائے تمہارے اعمالوں کے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ہمیں اپنے اعمالوں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمالوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمالوں کے حالات کیا ہیں۔ اتنا بتایا جاتا ہے، اتنا سمجھایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہی اڑیل رویہ رہا تو قرآن نے پھر بیان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر یہی حالات تمہارے پیدا رہے تو تمہاری معیشت کو، تمہاری زمینوں کو تنگ کر دیا جائے گا، تمہاری روزیوں کو بھی سمیٹ دیا جائے گا، تمہاری زمینوں کو بھی سمیٹ دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر حالات ایسے بنا دیے جائیں گے کہ تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ فرمایا کہ جب نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے پھر فرما بردار بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ فرما برداروں کا قصور نہیں ہوتا، انہیں اور اچھا نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی مصیبت کو ڈالتا ہے جو نافرمانوں کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی مثال دی گئی ہے۔ بچہ دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا، لیکن ماں اگر بد پرہیزی والی چیز کھا لے تو ماں کا تو پیٹ خراب ہوتا ہی ہے، اس بچے کے دودھ میں بھی اثرات ہوتے ہیں جس سے بچے کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ بچہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا؟ ماں نے بد پرہیزی کی تو بچے تک وہ پہنچی۔ ایسے ہی بد اعمالیاں جب عروج پر آنے لگتی ہیں تو پھر اس میں نیک لوگ بھی پس جاتے ہیں، اس میں نیک لوگ بھی پستے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے راستے بند کر دیے۔ ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے ہماری طرف سے منہ بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، فإن له معیشة ضنکا، تو ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ان کی روزیوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے، ان کی زمینوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو جو حالات جو پیش آ رہے ہیں ان میں یقیناً ان آیات کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے اشارات کی وجہ سے ہمیں اپنے اعمالوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، نظر کرنی چاہیے۔ جسے صبح تہجد میں اٹھنا چاہیے یا اذان کے ٹائم اٹھنا چاہیے وہ 8 بجے اٹھے، افسوس کی بات ہے۔ جس کے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے اور وہ اذان سن کر کے بے سنا کر دے، افسوس کی بات ہے۔ جس کے لیے حلال اتنے طریقے اور چیپٹر اسلام نے بیان کیے گئے ہیں پھر وہ حرام کی طرف دوڑے، افسوس کی بات ہے۔ جس کی زبانوں کے طریقے کے استعمال بتائے گئے ہیں اور وہ غلط زبانی کرے، افسوس کی بات ہے۔ جسے ماں باپ کی فرما برداری کے اتنے اصول بتائے گئے ہوں اور وہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں کرے، افسوس کی بات ہے۔ جس کے بڑے اس سے تنگ ہوں، جسے بڑوں کے اصول بتائے گئے ہوں، جس سے بڑے اس کے تنگ ہو، افسوس کی بات ہے۔ جسے راستوں کی پہچان بتائی گئی ہو اور وہ غلط راستوں پر چل کر کے لوگوں کو غلط طرف ڈالے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے دل میں احساس نہ ہوتا ہو کہ یہ غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں۔ نمازوں کو چھوڑ دیا، کوئی غلط نہیں، جھوٹ بول دیا کوئی غلط نہیں، دھوکہ دے دیا کوئی غلط نہیں، کسی کی زمین ہڑپ لی کوئی غلط نہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اڑیل رویہ اگر ہمارا رہے گا تو کئی حالات اور زیادہ تنگ نہ ہو جائیں۔ جو قرآن ہمیں جن چیزوں کی قصے اور واقعے بتا کر کے نصیحت کر رہا ہے کہ پہلی قوموں کے واقعات ان بنا پر ہوئے ہیں کیونکہ وہ اڑیل ہو گئے تھے، اڑ گئے تھے اپنے گناہوں پر۔ سمجھایا گیا، قوم سبا کی طرف 13 نبیوں کو بھیجا گیا، الگ الگ ان کی بستیوں میں بھیجا گیا۔ قوم عاد کی طرف الگ بھیجا گیا، قوم سمود کی طرف الگ بھیجا گیا، لیکن جس نے مانا اللہ نے انہیں بچایا اور جس نے نہیں مانا وہ سب پس گئے۔ قرآن نے ان کو الگ الگ جگہوں پر بیان کیا تاکہ نصیحت آنے والے لوگ پکڑ لیں، آنے والے لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلا کام ہمارا توبہ اور استغفار۔ ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توبہ کیا چیز ہے، توبہ کیا چیز ہے؟ آج تک ہم توبہ کے چیپٹر کو سنتے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کا نام توبہ ہے، 6 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن ہم اندر کے ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ توبہ کیا چیز ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، انہیں سننے کی ضرورت ہے۔ ندامت پر عمل، جب گناہ کر لیا اس پر شرمندگی پہلی شرط ہے۔ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں اس کے اوپر، کسی بھی طریقے کا، زبان سے، ہاتھ سے، یا کسی کو کچھ کہہ کر کے، یا پاؤں سے، یا دیکھ کر کے، یا سن کر کے، یا اللہ کی نافرمانی کر کے، کسی بھی طریقے سے کوئی گناہ ہوا تو سب سے پہلی شرط یہ ہے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو۔ دوسری شرط، جو فرائض چھوٹے ہیں، جو فرائض چھوٹ گئے، جو فرض نمازیں ہمارے اوپر تھی یا زکوٰۃ فرض ہمارے اوپر ہے، ان کی قضا لازمی ہے، تب توبہ قبول ہوگی۔ شرط اپنے اندر پہلے پیدا کرے کہ انشاءاللہ ان نمازوں کو بھی پورا ادا کروں گا، ان نمازوں کو بھی پورا ادا کروں گا، تب اللہ کے سامنے کہتا ہوا اچھا لگتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، تب اچھا لگتا ہے کہتا ہوا۔ اور اگر اللہ کے سامنے کہہ کر کے پھر وہی رویہ اختیار کر لے تو یہ تو مذاق کیا گیا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ اگر ظلم کے طور پر لیا گیا ہے، جب تک وہ مال اس کی واپسی نہ کر دی جائے، جس کا حق لے رکھا ہے ہم نے، تب تک توبہ قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے، بندوں کا حق جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا حق اس تک پہنچا نہ دیا جائے یا اس سے معافی نہ مانگ لے۔ نمبر 4، کسی کا ہاتھ یا زبان سے کسی کو اگر تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ کے سامنے مکمل ارادہ کرے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے نہیں کروں گا، لیکن وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس وقت کو چھوڑ دیجئے، آپ جب وہ گناہ ہو رہا ہے فی الحال کا ارادہ کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ اب آئندہ کبھی ارادہ بھی نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں عزم مصمم، توبۃ النصوح، جسے قرآن نے بیان کیا۔ آگے کیا ہونے والا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، کبھی کبھی بغیر ارادتاً انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ارادہ اگر کر کے گناہ کر رہے ہیں تو اس ارادے کو بدلنا پڑے گا۔ نمبر 6، جس طرح آپ نے نفس کو نافرمانی کے اوپر اڑیل کر رکھا ہے، اسی طرح اس نفس کو طاعت کی طرف بھی اڑیل دیکھے تب گناہ کی معافی ہے۔ جس طرح نفس ہمارا اڑیل ہے گناہوں پر، ایسے ہی طاعت کی طرف، نیکی کی طرف بھی اڑیل کرے اپنے نفس کو، تب احساس ہو کہ ہاں بھائی ہماری توبہ معاف کی جا رہی ہے اللہ کے یہاں۔ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کا در کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تیاری ہے آپ کی قیامت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نزا کی حالت میں آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو سورج مغرب سے اسی وقت نکل گیا جب ہماری موت کا وقت آ گیا، نہ معلوم وہ وقت 1 گھنٹہ بعد آ جائے یا شام کو آ جائے یا کل آ جائے۔ ہماری موت اللہ کے یہاں کب لکھی ہوئی ہے وہ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس سے پہلے اپنی معافی کے فیصلے کرا دیجیے۔ اللہ آپ کی توفیق۔